بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات قابلین علماء اور ہمارے سامنے موجود جماعت شریعت کے علماء جو جماعت شریعت کے بڑے نظام المعہود عالی بتقریب افتتاح القضاء یا عمارت شریعت کے مرکزی دفتر کے دارالقضاء میں تربیت حاصل کر رہے ہیں، وہ المعہد العالی کے موقر اساتذہ، یہاں کے محترم سیکریٹری جناب مولانا عبدالباسط صاحب، آپ سب کا اس اہم مجلس میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے عمارت شریعہ کی طرف سے خیر مقدم ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے جس موضوع پر آج کی یہ نشست ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے آج مولانا عبدالباسط ندوی صاحب نے بتایا، خاص طور سے اسلامک فقہ اکیڈمی کے حوالے سے اور حضرت مولانا عبید اللہ اسدی صاحب کے حوالے سے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اس ابتدائی نشست میں آپ کی شرکت ہو۔ میں نے اپنی سعادت جانی یہاں شرکت ہوئی۔ موضوع کیا تھا؟ موضوع ابھی میں نے میرے سامنے رکھے ہوئے جو پرچے ہیں، اس پرچے کو دیکھ کر کے میں نے سمجھا، اور عمارت شریعہ کے سابق ناظم، ملک کے مقتدر عالم دین حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کی جو پرمغز اور بصیرت افروز باتیں ہو رہی تھیں، ان سے میں نے ابھی موضوع کو جانا۔ بہرحال یہ موضوع ایسا ہے جس موضوع پر اکابرین علماء کی باتیں آپ کو سننی ہیں، اور ان سارے سننے اور سمجھنے کے نتیجے میں آپ حضرات علماء کو الگ الگ اپنے اپنے انداز سے اس کا حل تلاش کرنا ہے، مقالے کی شکل میں۔ 3-4 صفحات میں آپ تمام موجود حضرات جو خاندانی نظام اسلام نے دیا ہے اور جو ایک عالمی قانون بن رہا ہے خاندانی نظام کے تعلق سے، اس میں کہاں تقابل ہے اور اس تقابل کی شکل میں کس کا نقصان ہے، اس نقصان کو اور پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، آپ کی نظر میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کی طرف سے الگ الگ مضمون اور مقالے کی شکل میں یہ بات آئے۔ میں عمارت شریعہ کی طرف سے بلکہ خود المعہد العالی کے ذمہ دار مولانا عبدالباسط ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 آدمی کی ٹیم اس کام پر متعین کی جائے کہ ان حضرات نے اس موضوع پر اپنی کیا رائے دی ہے۔ جب ان کی رائے سامنے آ جائے گی اور مشترک جو رائے ہوگی، اس رائے کے مطابق عمارت شریعہ حکمت عملی وضع کرے گی، اور اس کے مطابق انشاءاللہ بڑے پیمانے پر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کیا جائے گا۔ موضوع سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پہلی بات یہ، خاندان کہتے کسے ہیں؟ خاندان کہتے کسے ہیں؟ آپ جب دیکھیں گے تو خاندان ایک مجموعے کا نام ہے جس میں بیٹا ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اور دوسرے اس طرح کے دادا دادی، خالہ خالو، ماموں ممانے، اور یہ ایک نظام جو گھر کے جو رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کے اجتماع کا نام خاندان ہے۔ اب اس سلسلے میں اسلام نے یعنی فطرت نے کیا بتایا ہے؟ قرآن کریم نے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نظام نے، جو نظام ان لوگوں کا خالق ہے، ان تمام لوگوں کے ذہن و دماغ کو جاننے والا ہے، ان کی شرشت اور ان کی فطرت، ان کی خوبی سے واقف ہے، ان تمام لوگوں کے، جس میں ساس بہو کا بھی نظام شامل کر لیجئے، اس خالق اور مالک نے اپنے علم و خبر کی روشنی میں کون سی بات کن کے لیے کہی ہے، ان باتوں کو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور دلیل کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث اور اس کی حکمتوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ بات ہمارے ذہن میں پہلی بنیادی طریقے سے ہونی چاہیے۔ باپ کے تعلق سے اسلام نے جو باتیں کہیں، ماں کے تعلق سے اسلام نے جو باتیں کہیں،
شوہر اور بیوی کے تعلق سے اسلام نے جو باتیں کہیں اور ان سب کی ذمہ داریوں کے تعلق سے اسلام نے جو باتیں کہیں، بھائی بھائی کے تعلق سے اسلام نے جو باتیں کہی ہیں، ان کی ذمہ داریوں سے متعلق جو باتیں کہی ہیں، ان تمام چیزوں پر ہمارا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے ان کی حکمتوں کے ساتھ۔ اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین اور وہ نظام جو اللہ نے اپنے نبی کی وساطت سے ہم تک پہنچایا ہے، ایک فطری ہے، نیچر ہے جو انسانوں کا، وہی اللہ نے مذہب کی شکل میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا ہے۔ نیچر سے ہٹ کر کے جو بھی کام ہوتا ہے، فطرت سے ہٹ کر کے جو بھی کام ہوتا ہے، اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی ہے، اس کی مدت بہت طویل نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مٹی کی فطرت میں نیچے رہنا ہے، تواضع ہے، اسے آپ اوپر کی طرف اچھالیں گے، زیادہ سے زیادہ اوپر کی طرف اس وقت تک وہ ڈھیلا جائے گا جب تک آپ کے ہاتھ کی قوت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ جیسے ہی وہ قوت کمزور ہوگی، مٹی کا وہ ڈلا اپنے فطرت کے مطابق نیچے لوٹ آئے گا۔ اسلام نے جو نظام دیا ہے خاندانی، اس خاندانی نظام کو اسی نظریے سے آپ دیکھیے، اور جو عالمی قوانین بن رہے ہیں وہ جو متصادم ہیں اسلام کے دیے ہوئے خاندانی نظام سے، آپ اس کو اسی نظریے سے دیکھیں کہ وہ وقتی ہے، لوٹ کر کے آنا ہے فطرت کی طرف، اس سے گھبرانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا کہ کپڑے کے تعلق سے، مثال کے طور پہ ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں، بڑا چست کپڑا اور پاجامہ پہننے کا خواتین میں نظام بنا، پڑھی لکھی وہ خواتین سمجھی جاتی تھی اور ماڈرن سمجھی جاتی تھی۔ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لباس اتر گیا، اب بڑے پھیلے چوڑے پاجامے پہننے کی طرف لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا سوتی کپڑے بہت غریب لوگ پہلے پہنا کرتے تھے، مالدار لوگوں کے پاس ٹیری کوٹ کپڑے ہوا کرتے تھے۔ اب سوتی کپڑا ہر کوئی پہننا آرام دہ سمجھتا، چونکہ آرام دہ ہے اس لیے ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ آپ اس سارے نظام کو یہ سمجھیں کہ چونکہ یہ آرام دہ ہے، خاندانی نظام میں یہی چیزیں فٹ کرتی ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں، اس کی طرف دنیا کو لوٹ کر آنا ہے۔ اب خاندانی نظام میں جو چیزیں ٹکرا رہی ہیں عالمی قوانین سے، ان چیزوں کو اب الگ الگ نوٹ کریں، الگ الگ ہیڈنگ اس کی بنائیں۔ خاندان ایک بچے سے شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پر بچوں کی جو لازمی ضرورت اسلام نے بتائی ہے، جیسے تعلیم کے تعلق سے جو عالمی قوانین بن رہے ہیں، خود ملکی قانون جو بنا ہے، نئی تعلیمی قومی پالیسی جو اس ملک کی بنی اور نافذ ہونے کے قریب ہے، اس نئی قومی تعلیمی پالیسی کے آنے کے بعد ہمارے بچے کی جو بنیادی ضرورت تعلیم ہے، جس تعلیم کا مقصد خود اس کا سنورنا اور بننا اور اچھا انسان ہونا ہے، ہم اس تعلیم کو، جس تعلیم کے ذریعے ایک انسان اچھا انسان بنتا ہے، کیسے بچا سکیں گے ان حالات میں؟ اس کے لیے آپ حکمت عملی وضع کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاں مضبوط نظام ہے جو ایک مشکل اور چیلنج کی شکل میں عالمی قانون آ رہا ہے بچوں کی تعلیم کے تعلق سے۔ امارت شریعہ نے اس پر کام کرنا شروع کیا، پہلے سے کام کرتے آ رہی ہے۔ موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب
کی نگرانی میں ابھی جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، خود کفیل مکاتب کے جال بچھا دینے کے لیے دن رات کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ خاندانی نظام کو اگر بگاڑ سے بچانا ہے، آپ علماء کو تیار ہونا چاہیے کہ اپنے بچے اور بچیوں، بھائی یہی بچہ باپ ہے آگے چل کر، یہی بچہ بھائی ہے آگے چل کر، یہی بچہ شوہر آگے چل کر، ہم اس بچے کی نشو و نما علمی اور دینی ماحول میں کر دیں، یہی بچی آگے چل کر ماں بنے گی، بیوی بنے گی، ساس بنے گی، بہو بنے گی، بیٹی ہے۔ خاندان یہی نہ ہے بھائی، گھما پھرا کر کے تو انہی دو سے خاندان ہے، یا تو لڑکی سے خاندان بن رہا ہے یا لڑکے سے خاندان بنے گا۔ جس سے خاندان بننا ہے، اس خاندان کی جس سے بننا ہے، اس کی دینی فکری اور عقیدے کی فکر بچپن سے اگر مضبوطی سے کی جائے، اور ہمارے علماء اس مشن پر کام کرنا مضبوطی سے شروع کریں پلاننگ کے ساتھ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی نئے قوانین کا بہت زیادہ اثر ان پر نہیں پڑے گا اگر ان کی جڑیں مضبوط کر دی جائیں۔ تو ایک بنیادی کام اس سمت میں کام کرنے کا ہے۔ عالمی قوانین میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو خاندانی نظام کو برباد کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام میں شراب حرام ہے، یہ خاندانی نظام کو تباہ و بالا کرتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں، گھر برباد ہوتا ہے، خاندانی سسٹم ٹوٹتا ہے۔ عالمی قانون میں شراب جرم نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر، بہار میں جرم ہے۔ اگر ہم اس بچے کی تربیت گھریلو نشو و نما اس انداز سے ہوتی ہے، اسلام کے احکامات انہیں بتائے جاتے ہیں، اور شراب کے سلسلے میں جو آپ جانتے ہیں، آپ علماء جانتے ہیں کیا ان کی خرابیاں ہیں، کیا مہلکات ان کے ہیں، کیا ان کی تباہ کاریاں ہیں، ان تباہ کاریوں کو آپ جانیں اور سماج کو مضبوطی کے ساتھ بتائیں۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی، اسلام نے خاندانی پہلے تو خاندان کو سمجھیے، پھر اس خاندان کے ہر فرد اور ونگ کے تعلق سے اسلام نے جو حکم دیا ہے، اس کی مصلحتوں اور ان احکام کا گہرائی سے آپ مطالعہ کریں، اور آپ ایک امت کے داعی ہونے کی حیثیت سے پھیل کر اسلام کے ان احکام، ان کی حکمتوں کو مضبوطی کے ساتھ ممبر و محراب سے اور اسٹیج سے، لکھنے پڑھنے سے، قلم اور زبان کی طاقت سے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس معاشرے کی حفاظت کریں گے، اور خاندانی نظام اپنے نیچر پر لوٹ کر کے بگڑ بھی گیا ہے تو ضرور آئے گا۔ اسی طریقے سے بیع و شراء کا نظام ہے، خرید و فروخت کا نظام ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، ان ساری چیزوں پر اسلام نے جو باتیں کہی ہیں اور ان سے خاندان کیسا بہتر بنتا ہے، ان چیزوں پر عمل کر کے ان خوبیوں کو سب سے پہلے ہمیں خود سمجھنا چاہیے اور ان خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خود اس پر مطمئن ہو جائیں، وافر علم آ جائے ہمارے پاس، اور پھر اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور اس میدان میں کود جائیں، لکھنے والے لکھیں، بولنے والے بولیں، تقریر کرنے والے اس موضوع پر تقریر کریں، محاضرے کی مجلسیں مستقل جگہوں پر، مختلف جگہوں پر ہوں، گاؤں میں اس طرح کی پنچایت لگے، بلاک کی سطح پر اسلامی خاندانی نظام کی حکمتوں کو بیان کیا جائے، پنچایت کی سطح پر بیان کیا جائے۔ گاؤں بگڑ رہا، ٹوٹ رہا، ہر کوئی کرا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ مرہم لے کر کے گاؤں گاؤں تک پہنچیں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ زخم اور بیماری دور ہوگی، بلکہ آپ کو ایک مسیحا سمجھ کر کے آپ کی لوگ قدر کریں گے۔ تو اسلام کی ان خوبیوں کو سیکھیے اور ان خوبیوں کے ساتھ دنیا میں پھیل جائیے، داعی بن کر کے۔
یہ چند ضروری گزارشات تھی، بنیادی بات جو آپ کو کرنی ہے، اور پھر وہ پہلی گزارش آپ سے دہراتا ہوں کہ آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، اس پورے محاضرے سے گزرنے کے بعد آپ کے ذہن و دماغ نے کیا کہا، آپ نے کیا سمجھا ان علماء اور مفکرین کی باتوں سے، آپ نے کیا حل تلاش کیا، آپ اسے نوٹ کیجئے۔ سب لوگ انفرادی طریقے سے کوئی کسی کا دیکھے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مختلف دماغ ہمارے سامنے آئے اور ان دماغوں کا فائدہ اٹھا کر کے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان اکابرین کا جنہوں نے اس اہم موضوع پر قوم کو اور قوم کے دماغ و علماء کو جمع کرنے کی